بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 34 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم 2 عنوانات پڑھیں گے۔ پہلا عنوان ہے اغراء الصدیق علی الصدیق، دوسرا عنوان ہے ظرافۃ ادبیۃ، یعنی دوست کو دوست کے خلاف ابھارنا، اور ظرافۃ ادبیہ ادب آمیز ظرافت۔ اغراء الصدیق علی الصدیق وجہ عبد الملک الشعبی الى ملک الروم فی بعض الامور فاستکبر الشعبی فقال له من اہل البیت الملک انت قال لا، فلما اراد الرجوع الى عبد الملک حمله رقعة لطیفة وقال له اذا بلغت صاحبك جميع ما يحتاج الى معرفته من ناحيتنا فارفع اليه هذه الرقعة، فلما رجع الى عبد الملك ذكر له ما احتاج الى ذكره ونهض، فلما خرج ذكر الرقعة فرجع فقال يا امير المؤمنين انه حملني اليك رقعة انسيتها، فدفعها إليه ونهز، فقرأها عبد الملك وأمر برده أعلمت ما في الرقعة؟ قال لا، قال فيها عجبت من العرب كيف ملكت غير هذا، أفتدري لما كتب إلي بهذا؟ قال لا، قال حسدني عليك فأراد أن يغريني بقتلك، فقال الشعبي لو رآك يا أمير المؤمنين ما استكبرني، فبلغ ذلك ملك الروم فذكر عبد الملك وقال لله أبوه والله ما أردت إلا ذلك۔ اغراء الصدیق علی الصدیق، دوست کو دوست کے خلاف ابھارنا۔ وجہ عبد الملک الشعبی الى ملک الروم فی بعض الامور، عبد الملک نے امام شعبی کو شاہ روم کی طرف کسی معاملے میں بھیجا۔ فاستکبر الشعبی، تو اس نے امام شعبی کو بڑا سمجھا۔ فقال له، اور ان سے کہا، من اہل بیت الملک انت، آپ کا تعلق شاہی گھرانے سے ہے؟ قال لا، تو امام شعبی نے فرمایا نہیں۔ فلما اراد الرجوع الى عبد الملک، پھر جب امام شعبی نے عبد الملک کے پاس لوٹنے کا ارادہ کیا، حملہ رقعۃ لطیفۃ، تو ایک لطیف پرچی اس کے سپرد کی۔ وقال له، اور اس سے کہا، اذا بلغت صاحبك جميع ما يحتاج الى معرفته من ناحیتنا، کہ جب آپ اپنے مالک کو وہ تمام باتیں پہنچا دیں جن کی انہیں ہمارے علاقے کے متعلق جاننے کی ضرورت ہے، فارفع الیہ ہذہ الرقعہ، تو یہ پرچی انہیں پیش کر دینا۔ فلما رجع الی عبد الملک، تو جب وہ عبد الملک کے پاس لوٹ کر آئے، ذکر له ما احتاج الی ذکرہ، تو اس سے ان تمام امور کا تذکرہ کیا جن کے ذکر کی ضرورت تھی، ونہض، اور اٹھ کر چلے گئے۔ فلما خرج، تو جب اٹھ کر چلے گئے، ذکر الرقعۃ، تو انہیں وہ پرچی یاد آئی، فرجع، تو وہ لوٹے، فقال یا امیر المؤمنین، اور کہا اے امیر المؤمنین، انہ حملنی الیک رقعۃ انسیتھا، شاہ روم نے مجھے آپ کو پیش کرنے کے لیے ایک پرچی دی ہے جسے میں بھول گیا۔ فدفعها الیہ، پھر وہ پرچی اس کے سپرد کی، ونہض، اور اٹھ کر چل دیے۔ فقرأها عبد الملک، چنانچہ عبد الملک نے اسے پڑھا، وامر بردہ، اور امام شعبی کو واپس بلانے کا حکم دیا۔ فقال، اور پھر کہا، اعلمت ما فی الرقعۃ، کیا آپ کو معلوم ہے جو پرچی میں ہے؟ قال لا، تو امام شعبی نے فرمایا نہیں۔ قال، عبد الملک نے کہا، فیہا، اس میں ہے، عجبت من العرب کیف ملکت غیر ھذا، اس پرچی میں ہے کہ عجبت من العرب، مجھے عربوں پر تعجب ہے،
کیف ملکت غیر ھذا، کیسے انہوں نے اس شخص یعنی شعبی کے علاوہ کو بادشاہ بنا لیا ہے۔ افتدری لما کتب الی بھذا، سو کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس اس نے یہ کیوں لکھا؟ قال لا، امام شعبی نے فرمایا نہیں۔ قال حسدنی علیک، مجھے تمہارا حاسد بنایا ہے۔ فاراد، پھر اس نے ارادہ کیا ہے، ان یغرینی بقتلک، مجھے آپ کے قتل پر آمادہ کرے۔ فقال الشعبی، تو امام شعبی نے کہا، لو رآک یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، اگر وہ آپ کو دیکھ لیتا، مستکبرنی، تو مجھے بڑا تصور نہ کرتا۔ فبلغ ذلک ملک الروم، شاہ روم کو اس کی اطلاع ہوئی۔ فذکر عبد الملک، تو اس نے عبد الملک کا تذکرہ کیا۔ وقال، اور کہا، للہ ابوہ، اللہ ہی کے لیے اس کی خوبی ہے۔ واللہ ما اردت الا ذلک، بخدا میں نے اسی کا ارادہ کیا تھا۔ حل لغات، اغرا، اغرا احدا علی احد یغری اغراء، باب افعال سے کسی کو کسی کے خلاف آمادہ کرنا، برانگیختہ کرنا۔ فاستکبر، استکبر یستکبر استکبارا، باب استفعال سے بڑا سمجھنا۔ حملہ، حمل یحمل تحمیلا، باب تفعیل سے اٹھوانا یا اٹھانے کی ذمہ داری دینا۔ نہضا، نہضا ینہض نہوزا، اٹھنا کھڑا ہونا۔ رکعتا، اس کی جمع رکعن، پرچی پرزا۔ انسیتھا، انسا ینسی انساء، باب افعال سے بھلا دینا۔ حسدنی، حسد یحسد تحسیدا، باب تفعیل سے حاسد بنانا۔ حسد یحسد، حسد یحسد حسدا، دوسرے سے نعمت کے زوال اور اپنے لیے حصول کی تمنا کرنا۔ صفت کا صیغہ حاسد ہے اور اس کی جمع حساد آتی ہے۔ للہ ابوہ، یہ کلمہ مدح اور تعجب کے موقع پہ بولا جاتا ہے۔ اے امدحہ و اتعجب منہ۔ حملہ رکعتا لطیفتا، ہو ضمیر مفعول اول اور رکعتا لطیفتا موصوف صفت مفعول ثانی۔ علمت ما فی الرکعتی، ما فی الرکعہ، ما اسم موصول اور فی الرکعتی موجودن سے متعلق ہو کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر علمت کا مفعول واقع ہے۔ مستکبرنی، یہ لو کا جواب ہے۔ ما اردت الا ذالک، یہ جواب قسم ہے۔ وضاحت، اس سبق میں یہ بتلایا گیا ہے ایک کو دوسرے کے خلاف ضرر پہنچانے کے لیے آمادہ کرنا ایک ایسی بری صفت ہے جس سے انسان کو کبھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی الٹا رد عمل ہوتا ہے، نتیجتاً خود ہی نقصان میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے تو کم از کم نقصان نہ پہنچائے، اور نہ ہی نقصان پہنچانے کے لیے حرب اپنائے اور دوسروں کو استعمال کرے۔ اسی طریقے سے تمام صفات رذیلہ سے انسان کو بچنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر بری خصلتیں پیدا ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کی تمام صلاحیتیں پھر منفی کاموں میں لگ جاتی ہیں اور مثبت کام نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کام، ایسی باتیں جس میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہے اور سراسر شیطانی کام ہے، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ عنوان نمبر 2، ظرافت ادبیت، ادب آمیز ظرافت یا ادبی چٹکلا۔ ظرافت ادبیت، قال ابو عثمان بن بحر الجاحظ اخبرني رجل من رؤساء التجار قال كان معنا في السفينة شيخ شرسي السيء الخلق طويل الإطراق وكان إذا ذكر له الشيعة غضب واربد وجهه وزوى من حاجبيه فقلت له يوما يرحمك الله ما الذي تكرهه من الشيعة فإني رأيتك إذا ذكروا غضبت وقبضت
قال ما أكره منهم إلا هذه الشين في أول اسمهم فإني لم أجدها قط إلا في كل شر وشؤم وشيطان وشغب وشقاء وشنار وشرر وشين وشوك وشكوى وشهرة وشتم وشفح. قال أبو عثمان فما ثبت لشيعي بعدها قائمة. قال رجل لبعض ولاة بني العباس أنا أجعل في هشام بن عبد الحكم أن يقول في علي رضي الله عنه إنه ظالم. قال له نشدتك الله أبا محمد أما تعلم أن عليا بارز العباس عند أبي بكر؟ قال فمن الظالم منهما؟ فكره أن يقول العباس فيواقع سخط الخليفة أو يقول علي فينقض أصله. قال ما منهما ظالم. قال وكيف يتنازع اثنان في شيء لا يكون أحدهما ظالما؟ قال قد تنازع الملكان عند داود عليه السلام وما فيها ظالم ولكن لينبئها داود على الخطيئة. وكذلك هذان أراد تنبيه أبي بكر من خطيئته فأسكت الرجل وأمر الخليفة لهشام بصلة. ظرافة أدبية أدبی چٹکلا. قال أبو عثمان بن بحر الجاحظ ابو عثمان بن بحر جاحظ کا بیان ہے اخبرنی رجل من رؤساء التجار مجھے ایک بڑے تاجر شخص نے بتایا قال اس کا کہنا تھا کان معنا فی السفینة شیخ شرسی ہمارے ساتھ کشتی میں ایک بوڑھا تھا شیخ شرسی سیء الخلق نہایت بدخلق طویل الاطراق بڑا خاموش وکان اذا ذکر له الشیعة غضب اور اس کے سامنے جب شیعہ کا تذکرہ ہوتا تو وہ ناراض ہو جاتا وربد وجہہ اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا وزوا من حاجبیہ اور بھون چڑھا لیتا فقلت له یوما ایک دن میں نے اس سے کہا یرحمک اللہ اللہ تم پر رحم فرمائے بل الذی تکرہہ من الشیعہ شیعہ کی کس چیز سے تمہیں نفرت ہے فإنی رأیتک اذا ذکروا غضبت کیونکہ میں نے دیکھا ہے جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو تم ناراض ہو جاتے ہو اور منقبض ہو جاتے ہو. قال اس نے کہا ما اکرہ منہم الا هذه الشین فی اول اسمہم ان کی اسی شین سے ہمیں نفرت ہے جو ان کے نام کے شروع میں ہے. فإنی لم اجدها قط الا فی کل شر وشؤم اس لیے کہ اس شین کو میں نے ہمیشہ پایا ہے ہر شر یعنی برائی شؤم نحوست شیطان شغب فساد شقاء بدبختی شنار عار شرر شعلہ شین عیب شوک کانٹا شکوہ کرنا شہرت بدنامی شتم گالم گلوچ شخن بخل میں. قال ابو عثمان کہتے ہیں فما ثبت لشیعی بعدها قائمة کہ اس کے بعد کسی شیعہ کا پاؤ جم نہیں سکا. قال رجل لبعض ولاة بنی عباس ایک شخص نے بنو عباس کے کسی حاکم سے کہا انا اجعل فی ہشام بن عبد الحکم ان یقول فی علی رضی اللہ عنہ انہ ظالم کہ میں ہشام بن عبد الحکم کو مجبور کروں گا کہ وہ حضرت علی کے بارے میں کہے کہ وہ ظالم ہے. قال له اس نے ہشام سے کہا نشدتک اللہ ابا محمد اے ابو محمد میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں اما تعلم ان علیا بارز العباس عند ابی بکر کیا تجھے معلوم ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے پاس حضرت عباس سے جھگڑا کیا تھا. قال فمن الظالم منہما تو اس نے کہا پھر ان دونوں میں سے ظالم کون ہے. فکرہ ان یقول العباس تو ہشام نے اس بات کو ناپسند سمجھا کہ وہ کہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ ظالم ہیں. فیواق سخط الخلیفۃ پھر اسے خلیفہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے یا وہ کہے علی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ظالم ہے. فینقض اصلہ
کہ پھر وہ اپنے اعتقاد کو توڑ دے۔ قال ہشام نے کہا ما منہما ظالم، کہ ان دونوں میں سے کوئی ظالم نہیں۔ قال تو اس نے کہا فکیف یتنازع اثنان فی شیء لا یکون احدہما ظالما، تو کیسے دو شخص کسی چیز کے بارے میں جھگڑ سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ظالم نہ ہو۔ قال قد تنازع الملکان عند داود علیہ السلام، تو ہشام نے کہا کہ دو فرشتوں نے حضرت داود علیہ السلام کے پاس جھگڑا کیا، وما فیہما ظالم، اور ان دونوں میں کوئی بھی ظالم نہیں تھا۔ ولیکن لینبہ داود علی الخطیئۃ، لیکن کہ یہ محض اس لیے تھا تاکہ دونوں حضرت داود علیہ السلام کو آپ کی غلطی پر تنبیہ کر دیں۔ وَكَذَلِكَ هَذَانِ أَرَادَا تَنْبِيهَ أَبِي بَكْرٍ مِّنْ خَطِيئَتِهِ، اسی طریقے سے ان دونوں حضرات نے بھی حضرت ابو بکر کو آپ کی غلطی پر متنبہ کرنا چاہا تھا، چنانچہ ہشام نے اس شخص کو لاجواب کر دیا۔ وَأَمَرَ الْخَلِيفَةُ لِهِشَامٍ بِصِلَةٍ، اور خلیفہ نے ہشام کے لیے انعام کا حکم دیا۔ ظرافۃ، ظرافہ یظرف ظرافتاً، خوش طبع ہونا، دل لگی کرنا۔ شرسی، شرسہ یشرس شرسن، بد خلق ہونا۔ اطراق، اطرق یطرق اطراقاً، باب افعال سے سر جھکا لینا۔ وربد، اربد یربد اربداداً، باب افعلال سرخ ہونا۔ زوا من حاجبیہ، زوا من الحاجب یزوی زویاً، باب ضرب یضرب سے بھو چڑھانا۔ قبضتا، قبض یقبض قبضاً، باب ضرب یضرب سے سمیٹنا۔ شؤوم، شؤم یشؤم شؤماً، باب کرم یکرم سے منحوس ہونا۔ شیطان، اس کی جمع شیاطین آتی ہے، نافرمان مردود۔ شغب، شغب یشغب شغباً، فساد مچانا۔ شقا، شقی یشقا شقاءً، باب سمیع سے بدبخت ہونا۔ شنار، عار، بدترین عیب۔ شرر، واحد، شرارت، آگ کی چنگاری۔ شین، عیب۔ شانہ یشین شینن، عیب لگانا۔ شوک، اس کی جمع اشواک آتی ہے، کانٹا۔ شکوا، اس کی جمع شکاوی آتی ہے، شکایت۔ شح، شح یشح شحا و شحا، بخل کرنا۔ قائمت، اس کی جمع قوائم آتی ہے، پیر، ٹانگ۔ کان معنا فی السفینۃ شیخ شرسی، شیخ شرس، یہ موصول صفت مل کر کانا کا اسم ہے، معنا فی السفینۃ موجوداً سے متعلق ہو کر خبر مقدم۔ ما الذی تکرہہ من الشیعہ، ما استفہامیہ مبتدا اور ما بعد موصول صلہ مل کر خبر واقع ہیں۔ لفظ شین کو نفرت کی وجہ قرار دینے کے بعد شر، شؤم، شیطان، شغب وغیرہ الفاظ بیان کرنا ہی ادبی ظرافت ہے، کیونکہ لفظ شین سے شروع ہونے والے کئی ایک لفظ اس نے بیان کر دیے جن میں برائی اور شر کا معنی ہے، تو یہ ایک ادبی چٹکلا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے حصے میں قال رجل لبعض ولات بنی العباس، ولات واحد والن حاکم کو کہتے ہیں۔ نشدت کا، نشد ینشد نشدن، قسم دینا۔ بارز العباس، بارز یبارز مبارزتن، باب مفاعلہ لڑائی کرنا، مقابلے کے لیے نکلنا۔ نقض ینقض نقضن، توڑنا۔ سخط، سخط یسخط سخط، غضبناک ہونا۔ فکرہ ان یقول العباس، اے العباس ظالم، العباس مبتدا خبر محذوف ہے۔ فیواقع کا عطف یقول پر ہے، اور لینبئہ میں لام کے تنازع فعل محذوف سے متعلق ہے۔ اس سبق میں دو واقعات ذکر کیے ہیں اور دونوں میں ظرافت ہے۔ دوسرے واقعے میں ہشام نے دونوں کے درمیان مبارزت ثابت بھی کر دی اور کسی کو ظالم بھی نہیں قرار دیا، بلکہ دونوں کے مابین منازعات کا مقصد یہ بتلایا کہ غلطی پر تنبیہ کرنا تھا۔